بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر کون تھا؟ آج کی اس گفتگو میں ہم ایک نہایت قدیم اور دلچسپ سوال پر روشنی ڈالنے جا رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی آمد سے پہلے اس کرۂ ارض پر کون سی مخلوق موجود تھی؟ اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تو ان پہلے بسنے والوں کا کیا بنا اور ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ اکثر لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حضرت آدم اور حضرت اماں حوا علیہما السلام سے قبل دنیا کی حالت کیا تھی اور یہ زمین کن مراحل سے گزر کر وجود میں آئی۔ اسی سلسلے میں یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ کیا حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی دنیا میں تشریف لائے یا نہیں؟ پھر یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین کے کس مقام پر اتارا گیا؟ ان کی تخلیق مٹی سے کیوں کی گئی اور وہ مٹی کہاں سے لائی گئی؟ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو انہیں جنت میں جگہ دی گئی اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، مگر ابلیس نے تکبر کی وجہ سے انکار کر دیا۔ اس نافرمانی کے باعث اسے جنت سے نکال دیا گیا اور زمین پر ڈال دیا گیا، جہاں وہ طویل عرصے تک غم و حسرت میں مبتلا رہا۔ بعد ازاں اس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک مہلت مانگی تاکہ وہ اولاد آدم کو گمراہ کرنے کی کوشش کر سکے۔ ابلیس جنات میں سے تھا اور آگ سے پیدا کیا گیا تھا۔ اسی بنیاد پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے۔ بعض روایات کے مطابق جنات میں جھگڑے اور فساد کی وجہ سے اللہ کے حکم سے فرشتوں کو بھیجا گیا، جنہوں نے جنات کی بڑی تعداد کو ختم کر دیا۔ باقی جنات دور دراز جزائر اور سمندروں کی طرف چلے گئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انسان کی آمد سے بہت پہلے زمین پر ڈائناسور جیسے عظیم الجثہ جانور موجود تھے جو وقت کے ساتھ ناپید ہو گئے۔ کچھ محققین کا کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے قبل انسان نما مخلوقات بھی اس دنیا میں رہ چکی ہیں، جن کے آثار اور ڈھانچے دریافت ہوئے ہیں۔ اس بنیاد پر بعض لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ایسی مخلوق موجود تھی جو بعد میں ختم ہو گئی یا ختم کر دی گئی۔ قرآن مجید میں سورہ ہود کی ایک آیت میں یہ مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو 6 ادوار میں پیدا کیا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر قائم تھا۔ اس بیان سے یہ تاثر ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین کی سطح پر صرف پانی موجود تھا اور وہاں کسی جاندار مخلوق کا واضح ذکر نہیں ملتا۔ پھر یہ سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے پہلے کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت صرف اللہ تعالیٰ موجود تھا، نہ اس کے اوپر کچھ تھا اور نہ نیچے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا عرش پانی پر قائم فرمایا۔ یوں کائنات کی ابتدا کا مرحلہ سامنے آتا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا فیصلہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے مٹی جمع کریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب زمین سے مٹی لی تو پوری زمین کی سطح سے مختلف رنگ اور کیفیت والی مٹی ان کی مٹھی میں آ گئی۔ کہیں سفید، کہیں سیاہ، کہیں رخت، کہیں زرد، کچھ نرم تھی اور کچھ سخت، کچھ میٹھا، کچھ کڑوا، کچھ نمکین اور کچھ بے ذائقہ۔ پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں کے ساتھ ملایا گیا اور ایک مدت تک گوندھنے کے بعد وہ چپکدار بن گئی۔ یہ مٹی پھر حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کی تخلیق کے لیے استعمال ہوئی۔ فرشتے اس نئے اور انوکھے قالب کو دیکھ کر حیران ہوئے، کیونکہ ایسی صورت انہوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس جسم میں روح داخل کی گئی اور حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں چند عظیم امتیازات عطا کیے۔ انہیں اپنی خاص توجہ اور رحمت سے پیدا فرمایا۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے ناموں کا علم عطا کیا۔ ابلیس جنات میں سے تھا اور اپنی طویل عبادت اور ریاضت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا تھا۔ وہ فرشتوں میں ایک نمایاں مقام رکھتا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم آیا تو ابلیس نے تکبر کیا اور کہا کہ میں آگ سے پیدا ہوں اور یہ مٹی سے ہے، میں اس کے سامنے کیوں جھکوں؟ اس انکار نے نیکی اور بدی کے درمیان کشمکش کا آغاز کر دیا۔
حضرت آدم علیہ السلام کی عمر تقریباً 960 سال تھی، اور جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے ان کی روح قبض کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ کا وقت مکمل ہو چکا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو قبول کیا اور اللہ کی رضا میں اپنی جان دی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی اور دفن کرنے کے لیے ان کی تدفین کی تیاری کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو جنازہ نماز پڑھانے کا طریقہ سکھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین کے بعد ان کی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف ہدایات اور رہنمائی فراہم کی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا یہ ابتدائی عرصہ انسانوں کے لیے ایک سبق اور عبرت کا باعث بنا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ عظیم مظہر تھا جو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ذریعے دکھایا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو۔